بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم السائب فقال ما لك تسبسفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواہ مسلم. سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تو سخت کانپ رہی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ بخار کی وجہ سے. اللہ اس میں برکت نہ فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ بخار لوگوں کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. تو بیماری آزمائش کا آنا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اس پر جزا فضا رونا چیخنا چلانا اس طرح سے کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بیماری یا تو انسان کے گناہوں کو دھونے کے لیے آتی ہے، یا پھر ایمان کے امتحان کے لیے آتی ہے، یا پھر درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے، یا ثواب میں اضافے کے لیے آتی ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کی عیادت کی اور اسے بخار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ابشر فإن اللہ تعالی یقول ہی ناری اسلطها على عبد المؤمن فی الدنیا لتکون حظه من النار یوم القیامہ، کہ خوش ہو جاؤ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بخار میری آگ ہے، میں دنیا میں اپنے مومن بندے کو اس میں مبتلا کرتا رہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن یہ اس کے لیے جہنم کا عوض بن جائے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی عیادت کی اور اس کو بخار تھا، تو اس کو خوشخبری دی، کہا کہ یہ جو بخار آیا ہے یہ جہنم کی، یہ اللہ رب العالمین کی جو آگ ہے وہ آگ ہے، اور یہ دنیا میں تو آج تمہیں پہنچ رہی ہے مگر قیامت کے دن جہنم کی آگ تمہیں نہیں چھوئے گی. یہ بدلہ ہے تمہارا. دنیا میں آگ کی لپٹ تمہیں پہنچ رہی ہے، مگر جہنم کی آگ کا بدلہ دنیا ہی میں دیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ آگ جہنم کی آگ تم سے دور رہے گی. تو مریض صحت یابی حاصل کرنے کے لیے جب ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے تو جزا فضا کرتا ہے، روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اور پھر طرح طرح کے علاج اور معالجے کرتا ہے، اور ایسی خرافاتیں انجام دیتا ہے کہ وہ شرک تک پہنچ جاتی ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے. کبھی کبھی وہ حرام چیزوں کو استعمال بھی کرنے لگتا ہے دوا کے طور پر، تو وہ بھی درست نہیں ہے، اور شرکیہ کام بھی کرنے لگتا ہے، شرکیہ پھونک جھاڑ وغیرہ بھی کروانے لگتا ہے، اور شرکیہ کلمات کا استعمال بھی کرنے لگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع کیا ہے. نبوی نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس سے پہلے من علق تمیمۃ فقد اشرک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علاج یا بیماری سے بچنے کی غرض سے کوئی تعویذ لٹکایا تو اس نے شرک کیا. سیدنا عوف بن مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جاہلیت میں
دم کیا کرتے تھے، پھونک جھاڑ کیا کرتے تھے۔ ہم نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر اپنا دم پیش کرو، جو پھونک جھاڑ کرتے ہو وہ مجھے بتاؤ، اور ایسا پھونک جھاڑ نہ کرو، اور ایسا پھونک جھاڑ نہ کرو جس میں شرک ہو۔ اگر شرک نہیں ہے تب پھونک جھاڑ وہ کر سکتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ شرکیہ پھونک جھاڑ نہیں کرنا چاہیے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جیسے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا جائے، یا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر، یا قرآن کی کوئی بھی صورت، کیونکہ قرآن پورا کا پورا شفا ہے، مومنوں کے لیے پورا کا پورا شفا ہے۔ کوئی بھی آیت آپ یا کوئی بھی صورت آپ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، مگر جہاں تک ہو سکے کتاب اللہ و سنت رسول سے جو آیت ثابت ہے ان کا پڑھنا مسنون ہے، ان کا پڑھنا پھونک جھاڑ ان کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، یہ نبوی طریقہ ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہوا تو چیختا چلاتا ہے اور اس کے بعد واویلا کرتا ہے، یہاں تک کہ موت کی بھی دعا کرنے لگتا ہے کہ اللہ مجھے موت دے دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتمنین احدکم الموت بضر نزل به، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تکلیف میں مبتلا ہو جائے، تو اس کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی کہ اگر تمنا ہی کرتا ہے موت کی تو اس طرح کرو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو، اور اس وقت مجھے موت دے دے جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا اور موت کی دعا کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ اگر آدمی نیک ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اور زیادہ نیکیاں کرے اور زیادہ اچھے اعمال کرے، اور اگر آدمی برا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بیماری کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، اور جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، بیماری لاحق ہو تو اس وقت نبوی طریقہ استعمال کرنا چاہیے، بیماریوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اور بہتر انداز میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان میں سے جو بہترین بات ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک درست اور اچھے اور سچے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضامندی کا ذریعہ ہو، تیری خوشی کا ذریعہ ہو، اور ایسے کاموں سے بچا لے جو تیری رحمت سے دور کرتے ہوں، جہنم کے قریب کرتے ہوں، ایسے کاموں سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں جیے اسلام پر جیے، ایمان پر جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔